ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سیدنا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار سرزمین مکہ سے یہ ارشاد فرما رہے تھے: اللہ کی قسم، بے شک تو بہترین سرزمین ہے اور میری محبوب ترین زمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ مکے کے رہائشی ایک صحابی نے عرض کی: کاش قبول اسلام سے پہلے ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا ہوتا۔ آپ واپس لوٹ آئیے، کیونکہ یہ سرزمین آپ کی جائے پیدائش اور مقام پرورش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے میری محبوب زمین سے نکالا ہے تو مجھے اپنی محبوب زمین میں بھیج دے۔ لہذا اللہ کریم نے مجھے مدینے میں بھیج دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مکے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خواہش کا اظہار کرنے والے یہ معزز صحابی حضرت سیدنا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے مشہور کافر ابو جہل کے بھائی تھے اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حنتمہ کے چچا زاد ہیں۔ یوں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہوئے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عالم فاضل صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ دور جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں معزز تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی گئی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: حارث شریف آدمی ہے، اس کا باپ بھی شریف آدمی تھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کریم حارث کو دین اسلام کی ہدایت دے۔ اس چاہت کا ظہور فتح مکہ کے موقع پر کچھ یوں ہوا کہ آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کر کے ان کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے اور ان کی حفاظت میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور حضرت حارث پر نظر پڑی تو تلوار تان لی اور آپ کو قتل کرنے کے لیے حملہ کر کے آپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: سب کے سامنے یہ نہ کریں، آپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ تم نے مشرکین کو پناہ دی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور پوری بات عرض کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم نے ہر اس شخص کو پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، ہم نے ہر اس شخص کو امان دی جسے تم نے امان دی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں اور آ کر حضرت حارث کو خبر دی۔ یہ سن کر پھر حضرت حارث اپنے گھر لوٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے مجھے حیا آنے لگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر جگہ مشرکین میں پایا تھا۔ پھر مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک اور شفقت اور مہربانی یاد آنے لگی۔ آخر کار مسجد حرام میں میرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا۔ نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے اور ٹھہر گئے، یہاں تک کہ میں نے سلام کیا اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ تم جیسا شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس موقع پر حضرت حارث نے عرض کی: اللہ پاک کی قسم، اسلام ایسا مذہب ہے کہ
کہ اس سے کوئی دور نہیں رہ سکتا۔ ایک بار حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں، پڑوسیوں پر احسان کرتا ہوں، یتیموں کو پناہ دیتا ہوں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، اور یہ سب کچھ میرا کافر باپ حشام بن مغیرہ بھی کرتا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قبر جس میں دفن شخص دنیا میں لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا تھا، وہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت حارث بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ معزز ناظرین، حضرت حارث نے متعدد بار جنگوں میں حصہ لیا۔ سن 2 ہجری جنگ بدر میں اسلامی لشکر کے مقابلے میں اپنے بھائی ابو جہل کے ساتھ تھے۔ ابو جہل تو مسلمانوں کے ہاتھوں اس جنگ میں ذلت کی موت مارا گیا، جبکہ آپ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر 3 ہجری معرکہ احد میں مشرکین کے ساتھ نظر آئے اور مسلسل مشرکین کا ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ آپ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے آپ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک مکے میں مقیم رہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد روم میں مصروف مجاہدین کی امداد کے لیے مکہ مکرمہ خط بھیجا تو مکہ سے حضرت حارث دیگر صحابہ کے ساتھ مدینے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کے پاس آئے، انہیں اسلام کیا، مرحبا کہا اور ان کے آنے پر خوش ہوئے۔ پھر یہ حضرات دیگر مسلمانوں کے ساتھ غزوہ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ اپنے گھر والوں اور مال و اسباب کو لے کر ملک شام چلے گئے تھے اور مسلسل یہی جہاد میں مصروف رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے مکہ سے ملک شام روانہ ہونے لگے تو اہل مکہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے اور آپ کو الوداع کرنے کے لیے مکہ سے باہر آ گئے۔ مقام بطحا میں ایک بلند جگہ پر پہنچ کر آپ ٹھہر گئے۔ سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب آپ نے ان کی بے تابی اور گریہ زاری دیکھی تو خود بھی رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں یہاں سے اس لیے نہیں جا رہا کہ اپنے آپ کو تم سے الگ کر لوں، اور نہ ہی اس لیے کہ تمہارے شہر پر کسی دوسرے شہر کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہی حکم تھا، اگر مکے کا پہاڑ سونے کا ہوتا تو ایک دن بھی نہ گزرتا کہ ہم اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ ناظرین کرام، آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رجب سن 15 ہجری جنگ یرموک میں شدید زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں آپ نے پانی طلب کیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں نظر آئے۔ آپ نے پانی پیے بغیر فرمایا، اسے اکرمہ کے پاس لے جاؤ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی دیکھا تو پانی پیے بغیر فرمایا، پانی ان کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ابھی پہنچا نہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ یوں تینوں مقدس حضرات پانی پیے بغیر شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اس وقت حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور گھر والوں میں بیٹے حضرت عبد الرحمن اور بیٹی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب فوت ہو چکے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت حارث بن حشام کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔